میں نے تو بارہا آزمایا ہے اور الحمدللہ کبھی بھی محروم نہیں ہوا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھے آج تک محروم نہیں رہا، اسی وقت 10 منٹ میں اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے تو جب بھی یہ وظیفہ مشکل کے وقت پڑھا ہے تو 10 منٹ بعد میرا مشکل حل ہوا ہے الحمدللہ۔ آپ کا کیوں حل نہیں ہوگا؟ پھر آپ کو کسی بھی دوسرے وظیفے کی ضرورت دنیا میں نہیں پڑے گی، جس مشکل کے لیے بھی پڑھو گے انشاءاللہ تیر بہادر کام کرے گا۔ یہی آیت کریمہ روزانہ میسج آتے ہیں کہ آیت کریمہ کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو کون سا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم الشان ایک طاقت رکھی ہے۔ آیت کریمہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نکال لیا، تو اس میں اتنے برکات ہیں کہ آپ کو وظائف دیے ہیں آیت کریمہ کے، اور بزرگوں سے بھی آپ کو وظائف ملے ہوں گے، جو کہ بہت سے لوگ عوام الناس کی خدمت کرتے ہیں، مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے بزرگوں سے آپ کو وظائف ملے ہوں گے۔ آیت کریمہ کے ایسے برکات ہیں کہ وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ ہر مراد کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس جیسا طاقتور وظیفہ آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا، خصوصاً غم اور پریشانی کے وقت۔ جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے جو آنے والا ہو یا آپ پر آ چکا ہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے، جس طرح یونس علیہ السلام پر غم آیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو فوراً فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے، اس اندھیروں سے نکال دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ زندہ ہوتے مچھلی میں، بلکہ وہی مچھلی کا پیٹ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خبر بن جاتا اس کا۔ لیکن اس دعا کی برکت سے جو اللہ نے سکھا دیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اور اس دعا کی برکت سے نجات مل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت سے یونس علیہ السلام کو نجات ملی۔ تو یہ نہیں کہ صرف یونس علیہ السلام کو ملی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فاستجبنا لہ، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ غور کریں، اس آیت پر غور کریں۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مسلمانوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے نجات ملی، غم سے، تکلیف سے، پریشانی سے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے، اسی طرح مسلمانوں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ غم سے، پریشانیوں سے، غموں کی مچھلی سے نکال کر خوشیوں کی طرف لائے گا، خوشیوں کی طرف نکال دے گا، امن کی طرف نکال دے گا آپ کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، بھائی سمجھو اس کو، اس نقطے کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ میں تمہیں بھی اسی طرح غم سے خلاص کی
دلا دوں گا جس طرح یونس علیہ السلام کو دیا۔ تو اس کے کئی وظائف میں نے بھی آپ کو دیے۔ مجھے روزانہ میسج آتے ہیں کہ آیت کریمہ کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو کون سا سب سے بڑا وظیفہ ہے جو ہمیں مشائخ سے ملا ہے اور تیر بہادب کام کرتا ہو۔ تو میں تو آپ کو سفارش کروں گا ایک وظیفہ جو میں نے دیا بھی ہے آپ کو، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کو تسلی نہیں ہوتی۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو یہ وظیفہ پڑھے گا آیت کریمہ کا اور اس کا کام اٹکا رہے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے تو جب بھی یہ وظیفہ مشکل کے وقت پڑھا ہے تو 10 منٹ بعد میرا مشکل حل ہوا ہے، الحمدللہ۔ آپ کا کیوں حل نہیں ہوگا؟ میرے حال میں آپ صحیح یا تو تلفظ غلط ہوگا۔ دیکھو جو میں شرائط دیتا ہوں اس لیے تو دیتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ تب کام کرے گا جب آپ میں یہ شرائط ہوں گے۔ آپ آیت کریمہ کا بھی وظیفہ پڑھیں، بغیر شرائط کے وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ شرائط کو جانیں۔ دیکھو 5 وقت کی نماز میں پہلا شرط دیتا ہوں، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو پڑھتا رہے آیت کریمہ، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا مطلب کیا ہے؟ یہ توبہ ہے اللہ کے سامنے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ حالانکہ یونس علیہ السلام سے گناہ نہیں، وہ تو اجتہادی غلطی تھی جو اللہ نے معاف فرما دی۔ وہ اجتہادی غلطی یہ تھی کہ بغیر اللہ کے حکم سے وہ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے کہ عذاب آ رہا ہے، حالانکہ عذاب ٹال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ خیر اس واقعے کی طرف نہیں جاتے، پھر وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو یونس علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا، ایک اجتہادی خطا۔ اسی اجتہادی خطا پر یونس علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا عرض کیا اللہ کے سامنے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنے کا نیت، توبہ کرنے کا نام ہے آیت کریمہ۔ یہ نہیں کہ آپ زبانی جماعت کریں۔ بھائی سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ختم کے لیے بچوں کو محفل میں جمع کر دیتے ہیں، عورتوں کو، اور یا مرد جمع ہو جاتے ہیں یا گھر کے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر بس زبانی جماعت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک۔ صرف زبانی، یہ زبانی نہیں چلے گا بھائی۔ آپ کا کام کیوں نہیں کرتا وظیفہ؟ تو آپ توبہ کی نیت سے پڑھیں، توبہ کی نیت سے پڑھیں، اللہ میں گناہگار ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان پر تکلیف آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان پر مصیبتیں آ جاتی ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو وہ ٹل جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سیکھ لیں کہ توبہ کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اور شرائط میں سے سب سے یہ ہے پہلا کہ نماز کی پابندی۔ اب نماز نہیں پڑھتے اور آپ کہتے ہیں میں تو توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نماز تو نہیں پڑھتے اور توبہ کس چیز سے کر رہے ہیں؟ آپ تو وہی نافرمان ہیں، نافرمانی پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ تو ڈٹے ہوئے ہیں نافرمانی پہ، نماز نہیں پڑھتے اور آپ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میرے درد دل کو سمجھیں۔ آپ کا وظیفہ ایسا کام کرے گا کہ تیر بہت، بس آپ میرے درد دل کو سمجھ کر وظیفہ پڑھیں، پھر آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی طرف دھیان نہیں پڑے گا، پھر آپ کو کسی بھی دوسرے وظیفے کی ضرورت دنیا میں نہیں پڑے گی۔ جس مشکل کے لیے بھی پڑھو گے انشاءاللہ تیر بہادر کام کرے گا۔ یہی آیت کریمہ کا وظیفہ۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز، دیکھ رہا ہوں میں پورا انسائکلوپیڈیا آپ کو بتا رہا ہوں آیت کریمہ کا، کہ آپ کہتے ہیں ہم آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں پھر بھی کام نہیں ہو رہا، تو بھائی آپ میں غلطیاں ہیں، اس لیے غلطیاں نکال دیں۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز، دوسرا شرط رزق حلال کی طلب۔ اب جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، تو حدیث میں آتا ہے جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟
تو وہ تو مانے ہے بھائی قبولیت کے لیے. تو آپ کے حرام خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پیٹ میں حرام تو نہیں پڑا ہے، پھر وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں وظیفہ کام نہیں کرتا. کیوں کام نہیں کرتا؟ آپ اپنے وظیفے کے لیے اپنے میں سے جو حامیہ ہیں وہ نکال لیں. شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہے. آپ کو کتنا یقین ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں. جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا. تو جس کو اللہ پر یقین کامل ہو تو اس کا وظیفہ کام کر جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں جو ظن مجھ پر جس طرح یقین رکھے گا. اور جس کو شک ہو کہ بھائی میں نے تو وظائف بہت پڑھے آیت کریمہ کو بھی پڑھا لیکن کام نہیں ہو رہا، اللہ پہ شک کر رہے، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، چلو ایک اور ٹرائی کر لیتا ہوں. ایک اور ٹرائی کرنے سے آپ کو شک ہو رہا ہے نا اللہ پہ، تو آپ کا وظیفہ اسی کے حوالے ہو جاتا ہے. ظن و گمان آپ کا جس طرح ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں. تو اپنے اللہ پر یقین 100% ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے گا. چوتھا اور آخری شرط، آپ وظیفے کا تلفظ ٹھیک رکھیں. وظیفہ جو آیت کریمہ آپ دے رہا ہوں وظیفہ، آیا آپ صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو صحیح طور سے آتا ہے؟ اتنا آسان وظیفہ ہے. آپ یقین کریں، تلفظ ٹھیک کریں، 4 شرائط پر عمل کریں اور پھر آئیں وظیفے کی طرف. اب جو سب سے میں نے بھی بہت سے وظائف آپ کو دے، یہ وظیفہ بھی میں نے پہلے ہی دیا ہے. دیکھو اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو طاقتور طریقہ ہے آیت کریمہ کا وہ کون سا ہے؟ بھائی میں ایک بات کی سفارش کرتا ہوں، آپ ایک ٹرائی کر لیں. ویسے وظیفہ دیتا ہوں میں بہت طاقتور، جو 10 منٹ بعد آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ جب ان شرائط پر عمل کر کے پڑھیں گے. لیکن ویسے ہی آپ ٹرائی کر لیں آیت کریمہ کی طاقت کو. جب کوئی آپ کو مشکل پیش آ جائے نا، فوراً 9 مرتبہ کریں، 9 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں خوب دل سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف 9 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی مشکل ٹل جاتی ہے، دل کو سکون ہو جاتا ہے 9 مرتبہ پڑھنے سے. تو جو ابھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی غم آپ کو گھیرے رکھے، کوئی نہ کوئی سخت ترین تکلیف جو ناممکن حد تک ہو، ایسا کیوں نہ ہو کہ ناممکن ہو، ممکن ہو ناممکن ہو، اس کی پرواہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن نہیں. تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے، یعنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کر رہا ہوں. اور پھر صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی. اور آپ کے سامنے ایک برتن ہونا چاہیے جو پانی سے بھرا ہوا ہو. آپ کے سامنے ایک برتن ہونا چاہیے اور ایک کاؤنٹنگ کے لیے تسبیح یا کاؤنٹر وغیرہ جو بھی ہو جس پر گننا. آپ نے 11 بار درود شریف کے بعد شروع کرنا ہے آیت کریمہ، اور خوب دل سے آہستہ آہستہ صحیح طریقے سے اور خوب دل سے معنی پر غور کر کے توبہ کی نیت سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خوب غور سے دھیان سے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، توبہ کی نیت سے، اپنے گناہوں پر سوچتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کی نیت سے یہ اسی طرح پڑھیں. خوب توجہ. اور جو آپ کے سامنے پانی سے بھرا ہوا برتن رکھا ہے اس میں کبھی کبھی جیسا کوئی برتن ہو، جو بھی برتن ہو، بس یہ پانی سے بھرا ہوا ہو، اور اس کو اپنے سامنے رکھیں. اس میں اس طرح کریں، اس طرح ہاتھ ڈبو دیں اور اپنے چہرے پر مل لیں. یہ عاجزی کے طور پر ہے. بہت سے لوگ پھر پوچھتے ہیں یہ کیوں، یہ اس میں پانی میں ہاتھ ڈبونا پھر چہرے پر، یہ عاجزی ہے. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے.
کتنی مرتبہ یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، اس میں کوئی گننے والی بات نہیں، بس کبھی کبھی ایسا کریں۔ پورے وظیفے میں 10 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 12 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 8 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، جتنے بھی آپ نے کیا، بس کبھی کبھی یوں کریں، اس میں خاص جگہ دیں، اور وہ گننے والا جو ہے آپ سے گننے میں غلطی نہ ہو، گننے میں نہ زیادہ ہو نہ کم، اور پھر اس طرح کریں اور پھر گننا شروع کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 117 ٹائمز، 117 مرتبہ جب پڑھیں گے تو اس کے بعد آخر میں پھر ایک مرتبہ ہاتھ دبو دیں اور عاجزی کے طور پر اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتے ہوئے اپنے پورے چہرے پر مل لیں، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور خوب دل سے رو رو کر اللہ سے دعا مانگے، رو رو کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ میں نے تو بارہا آزمایا ہے اور الحمدللہ کبھی بھی محروم نہیں ہوا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھے آج تک محروم نہیں رہا، اسی وقت 10 منٹ میں اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں، شرائط کے ساتھ پڑھیں گے تب۔ اگر پھر بھی ہمارے اعمال کمزور ہیں، کوتاہیاں بہت ہو رہی ہیں، تو ایک دن میں پورا نہ ہو تو دوسرا دن، اس کا آخری لیمٹ 40 دن ہے، یعنی 40 دن میں ضرور آپ کی جو بھی حاجت پوری انشاءاللہ پوری ہوگی۔ بس استقامت کے ساتھ اللہ سے عاجزی کے طور پر مانگیں، اور اس وظیفے کو اگر بہت سے عورتیں پوچھتی ہیں پھر کہ اگر درمیان میں 40 دن میں اگر ماہواری آ جائے، تو یاد رکھیں کہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ دعا، اور قرآن میں جو بعض مختصر دعائیں ہیں دعا کے طور پر پڑھتی ہیں، قرآن کی تلاوت کے طور پر نہیں، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گی تو وہ پڑھ سکتی ہیں اس وقت، تو نماز تو نہیں پڑھ سکتی، صلاۃ حاجت کے نہ پڑھیں، لیکن اگر درمیان میں ناغا بھی نہ ڈالیں، بالکل آپ پڑھتی رہیں، لیکن نماز کے بغیر درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، اور یہ بھی بحیثیت بنیت دعا جو ہے پڑھ سکتی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یہ ایک دعا اور استغفار ہے، تو آپ پڑھ سکتی ہیں، عورتیں ماہواری کے دوران بھی وہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن عظیم کی تلاوت کی نیت سے ہرگز نہ پڑھیں۔ اللہ تعالی آپ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ سارے راستے انشاءاللہ ہموار ہو جائیں گے، سارے بند راستے کھل جائیں گے، سارے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے غم سے، ادھر کے اندھیروں سے نکال دیا، روشنی کی طرف لائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی آیت کریمہ کی برکت سے تمام غموم و ہموم، پریشانیوں اور اندھیروں سے نکال دے گا، روشنی کی طرف لائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو اس آیت کریمہ کی برکت سے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی کلمہ کی برکت سے تمام مسلمانوں کو غموم ہموم پریشانیوں سے خوشیوں کی طرف لائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔